زمانہ بحیرہ راہب کہ حضرت صدیق اکبر اس ٹائم بحیرہ راہب کے زمانے میں ایمان لائے تھے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا بھی نہ ہوئے تھے۔ حضرات، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو یوں فرماتے ہیں کہ جوانوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، بچوں میں ایمان لانے والے سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور عورتوں میں ایمان لانے والی حضرت خدیجہ کبریٰ ہیں۔ حضرات، آپ کے ایمان لانے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ مکہ شریف سے ایک قافلہ ملک شام کو تشریف لے جا رہا تھا تجارت کی غرض سے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے۔ قافلہ چلتے چلتے جب ملک شام پہنچا تو کافی رات ہو چکی تھی، راستے میں ایک گرجا گھر پڑا تو سارے کے حضرات گرجا گھر میں سو گئے۔ کتنے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ میں خواب دیکھتے ہیں کہ میں سو رہا ہوں اور ایک آسمان سے چاند اترتا ہوا آیا اور وہ میری طرف آ رہا تھا، تو میں نے اس کو گودی میں لے لیا۔ جب آپ نے اتنا دیکھا تو خواب سے بیدار ہوئے اور بحیرہ راہب کے پاس پہنچے، گرجا گھر کے راہب سے پوچھا کہ اے راہب، میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند میری طرف کو آیا اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا۔ تو اس بحیرہ راہب نے ایک دم چونکا اور پوچھا کہ تم کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہو، تم کہاں کے باشندے ہو، تمہارا وطن کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرا وطن مکہ شریف ہے۔ پھر آپ سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو بتایا میرا نام صدیق ہے۔ پھر پوچھا کہ اے صدیق، ذرا یہ تم بتاؤ کہ تم کس قافلے سے تعلق رکھتے ہو؟ تو حضرت صدیق نے ارشاد فرمایا کہ میں قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ حضرات گرامی، جب راہب نے یہ سنا تو راہب کہنے لگا، اے صدیق، اگر تو قریش خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو یقیناً تیرے ایک قریش خاندان میں ایک نبی مبعوث ہو چکے ہیں کہ جن کی ظاہری زندگی میں تو ان کے ساتھ وزیر بنا دیا جائے گا اور ان کے وصال کے بعد تو خلیفہ بنا دیا جائے گا۔ اور جو تو نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جب وہ مکہ کو ہجرت کریں گے تو ایک غار ثور ہوگا جس کے اندر تو بھی تشریف رکھے گا اور وہ آخری نبی بھی تشریف رکھے گا، اور وہ آخری نبی تیری گود میں اپنا سر رکھ لے گا، اور وہ آخری نبی تیری گود میں اپنا سر رکھے لے گا۔ جب حضرت صدیق اکبر نے یہ سنا تو ملک شام سے بھاگتے ہوئے مکہ شریف پہنچے، اور مکہ شریف پہنچنے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کلمہ شریف پڑھائیے اور اسلام میں داخل کر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور اسلام میں داخل کر لیا۔ جب آپ اسلام میں داخل ہو گئے تو داخل ہونے کے بعد عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے سنا ہے کہ جب خدا اپنے نبی کو دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کو ایک معجزہ لے کر کے بھیجتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ بھی مجھے کوئی معجزہ دکھائیے تاکہ میرا ایمان مضبوط ہو جائے، میرے دل کو سکون آ جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر صدیق، ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے، کہاں آقا جی کہاں گیا تھا؟ کہاں ملک شام گئے تھے تجارت کی غرض سے، کہاں آقا جی گیا تھا؟ تم نے خواب دیکھا؟ ہاں آقا جی دیکھا تھا۔ راہب کے پاس گئے تھے؟ ہاں آقا جی گیا تھا۔ راہب سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی؟ ہاں آقا جی گیا تھا، پوچھی تھی۔ جب اس راہب نے تمہیں خواب کی تعبیر بتائی تب ہوئے بھاگے آئے ہو؟ کہاں آقا جی آیا؟ پھر حضور نے فرمایا، اے صدیق اکبر، اس سے بڑا معجزہ کیا ہوگا جب میرا بریلی کے امام نے دیکھا کہ میرا آقا مکہ شریف سے ملک شام پر نظر رکھے ہوئے، تو آپ کا قلم کچھ اس انداز میں پکار اٹھا، ارے جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نے کہا اے عنایت کیا حوصلہ، اس نے کہا اے عنایت بلا ہو سلام۔ حضرات، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
ایک انگوٹھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی اور کہا اے ابو بکر جاؤ اس پر نقاش سے لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ. کیا لکھوا لاؤ؟ لا الہ الا اللہ. ابھی آگے کچھ نہیں کہا. جاؤ اور اس سے نقاش سے کہنا کہ اس پر لا الہ الا اللہ لکھ دے. آپ گئے تو اس نقاش سے جانے کے بعد کہا کہ اے نقاش اس انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے. حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ لکھوا لاؤ. آپ گئے اور اس نقاش سے کہا کہ اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دے. جب اس نقاش نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا آپ نے اس انگوٹھی کو لیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف چل پڑے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو انگوٹھی کو پیش کیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انگوٹھی کو دیکھا تو فرمایا اے ابو بکر میں نے تم سے کہا تھا کہ انگوٹھی پہ لا الہ الا اللہ لکھوا لانا اور اس پر تم نے جو 2 نام کہاں سے لگوا لیے؟ کہا آقا جی 2 نام کہاں سے؟ میں نے تو صرف محمد رسول اللہ لکھوایا. تو کہا اے صدیق اکبر اس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. صدیق اکبر تمہارا بھی نام لکھا ہے. تو پھر حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خدا کی قسم میں نے صرف اس انگوٹھی پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھوایا تھا. حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر جب میں نے تمہیں لا الہ الا اللہ کا حکم دیا تھا تو پھر تم نے اس پہ محمد رسول اللہ کیوں پڑھایا؟ تو صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری ذات کو یہ گوارا نہ ہوا کہ خدا کا نام خدا کے محبوب کا نام خدا کے نام سے جدا ہو. اتنے میں حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور آنے کے بعد عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دوسرا نام ہے یہ خدا نے لکھوایا ہے. جب صدیق کو گوارا نہ ہوا کہ محمد کا نام خدا سے جدا ہو تو خدا کو